آج کا موضوع ہے اداریہ نویسی یعنی ایڈیٹورل رائٹنگ۔ ایڈیٹورل اخبار کا وہ مضمون ہے جو کہ حالیہ یعنی تازہ کسی مسئلے یا معاملے پر اخبار کا موقف پیش کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے اوپینین رائٹنگ ہے جس کا کام پڑھنے والوں کو کسی مسئلے کے بارے میں تشریح کرنا یا اس کو آمادہ مائل یا قائل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کو ہم تشریح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تشریح ایسی ہے جس میں اس مسئلے کا یا معاملے کا ایک منطقی حل بھی شامل ہوتا ہے۔ اداریہ اخبار کی تو آواز ہے ہی، لیکن جب وہ کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے اور اس پر اس کی تشریح کرنے لگتا ہے تو اس تشریح کے ساتھ ساتھ مسئلے کا جو ہے وہ پس منظر بھی بیان کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے اداریہ لکھنے والا یا یہ جو اخباری ادارہ ہے وہ چاہتا ہے، اور اس طرح سے لوگ اپنا جو ہے ذہن بنائیں، اپنا مائنڈ بنائیں، اپنی سوچ بنائیں۔ اداریہ عام طور پر ایڈیٹر لکھتا ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ اداریہ لکھنے کے لیے لیڈر رائٹر کے طور پر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہ چاہے ایڈیٹر نہ بھی لکھے، لیکن سمجھا یہی جائے گا کہ ایڈیٹر نے ہی یہ اداریہ لکھا ہے۔ کسی بھی اخبار میں جو ہے ایک سے زائد بھی ایڈیٹورل ہو سکتے ہیں، اداریہ ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے جو اداریہ ہوتے ہیں ان کو ایڈیٹورل نوٹ کہا جاتا ہے، اور وہ عموماً کسی چھوٹے کسی شہری مسئلے پر یا کسی عام جو ہوتے ہیں مسئلے ان پر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اداریہ جیسے ہم نے بتایا کہ یہ ایک اوپینین رائٹنگ ہے، تو اوپینین رائٹنگ جو ہے وہ شائع ہوتا ہے ایڈیٹورل پیج پر۔ ایڈیٹورل پیج پر عموماً سب کے سب جو اوپینین ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، جس میں مضامین ہیں، ایڈیٹورل کارٹون ہے، کالم ہے، اور لیٹر ٹو دا ایڈیٹر بھی ایڈیٹورل پیج پر آتا ہے۔ لیکن بعض اخبارات میں جو ہے وہ ایک سے زائد اوپینین پیج ہوتے ہیں، تو ایسے پیجز کو اوپیڈ کہا جاتا ہے، یعنی اپوزٹ ٹو ایڈیٹورل پیج۔ وہ وہاں پر بھی جو ہے ایڈیٹورل تو نہیں ہوتا، لیکن مضامین لیٹر ٹو دا ایڈیٹر یا پھر جو ایڈیٹورل کارٹون یا کالم اس میں لکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر ہم نے مختلف جو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹورل پیج دیے ہیں۔ اس میں ڈان کا ایڈیٹورل پیج ہے، جنگ کا ایڈیٹورل پیج ہے، اور اسی طرح سے اس میں جو ہے کاوش کا ایڈیٹورل پیج ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے کہاں پر ایڈیٹورل رکھا ہوا ہے، کس جگہ پر جو کالم ہے، کس جگہ پر آرٹیکل ہے، اور کہاں پر جو ایڈیٹورل کارٹون ہے۔ ایڈیٹورل میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی مسئلے کی تشریح اور اس کا جو ہے وہ ایک منطقی حل۔ دوسرا اس میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ چونکہ وہ جو مسئلہ ہے وہ کسی طرح سے متنازع یوں کہ اس پر ایک سے زیادہ آراء موجود ہیں، ایک سے زیادہ جو اوپینین ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایک اس میں اخبار جو ایک خاص اپنا موقف رکھتا ہے، تو ایڈیٹورل میں وہ جس بھی موقف کی یہ مخالفت کر رہا ہے جو کہ ایڈیٹورل جو اس اخبار کے اداریہ نویس سے یا اداریہ سے متفق نہیں بھی ہے، لیکن یہ کہ اپوزٹ ہے، اس کا بھی نقطہ نظر اس میں دیا جاتا ہے، یعنی تاکہ وہ اس کی اگر مخالفت کر رہا ہے ایڈیٹورل میں کی جا رہی ہے تو بھی اس کو اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ کس چیز کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ ایک خاص جو نیوز کا یا خبر کا جو زاویہ ہے وہ اس ایڈیٹورل میں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایڈیٹورل میں جو ہے وہ اخبار
اپنے پاس جو خبریں بڑی بڑی یا پالیسی کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ کیوں چھپتی ہیں، ایک طرح سے اس کی اس میں وضاحت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اداریے کی جو ساخت یا اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اداریے جو ہیں وہ ایک بندھے ٹکے فارمولا پر لکھے جاتے ہیں۔ اس میں ایک جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا انٹرو ہے، اور جو اس کا تعارف ہے وہ ہے جس کو ہم تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا جو ہے اس کی باڈی ہے، اور تیسرا جو اس کا جو ہے وہ کنکلوژن ہے۔ تو تعارف میں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور جو اس کا باڈی کا جس کو ہم پارٹ کہتے ہیں، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مخالف رائے ہے اس کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں اس مسئلے کے حل کے لیے یا جس طرح کا جو نقطہ نظر جو آخری طور پر اخبار رکھتا ہے کہ اس طرح سے لوگ سوچیں، اس طرح سے لوگ کریں، وہ بات جو ہے اس کے اختتامیہ یا کنکلوژن میں دی جاتی ہے۔ اداریے ویسے تو ظاہر ہے کہ اپنے اس رائٹنگ اسٹائل میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو مائل یا قائل کرنے والا، پرسو کرنے والا والے اداریے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ کوئی معلومات دیتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تیسرے جو ہیں وہ اداریے کہلاتے ہیں جو کسی کام کی تعریف کرنا، خراج تحسین پیش کرنا، اس کی اچھائی بیان کرنا، وہ پریزنگ جو ہوتے ہیں وہ ایڈیٹورل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہیں اس میں ہم وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایڈیٹورل جو ہیں وہ تفریحی بھی ہوتے ہیں، یعنی اس میں کسی ہلکے سے اس موڈ کے ساتھ چیزیں لکھی جاتی ہیں جس سے لوگوں کو ایک تفریح کا سامان فراہم ہو، کچھ تخلیق قسم کی، کچھ شاعری قسم کی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں۔ تو اس کی جو اداریہ کی جو موٹی سی چیزیں جو ہیں یہ 4 ہیں۔ دلیل اور قائل کرنے والے جو اداریے ہوتے ہیں وہ کسی مسئلے پر ایک مضبوط موقف اختیار کرتے ہیں اور قاری کو اپنے اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ اداریے اکثر حل تجویز کرتے ہیں اور کوئی خاص اقدام اٹھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مثلا حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسا کرے ویسا کرے، یہ ایک اپیل ہے، یہ اس کو جو کہتے ہیں ایسا کرے ویسا کرے یہ ہے۔ اسی طرح سے جو اداریے معلومات یا تشریح فراہم کرتے ہیں وہ جو پہلو جو پس منظر بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو خاص بات کہی گئی ہے کسی مسئلے کے بارے میں، اس کا پس منظر یہ ہے اور اس کی تشریح یہ بنتی ہے۔ پھر اس میں تنقیدی پہلو بھی شامل ہوتا ہے، تو عموماً تنقیدی پہلو جو ہے وہ پہلو والے اداریے جو ہیں اس قسم میں آتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جو آتی ہے وہ تحسین والے ہیں، جیسے میں نے بتایا اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کی جائے، اس کے لیے خراج تحسین کیا جائے، اس کو سراہا جائے، تو یہ سب چیزیں اس دائرے میں آتی ہیں۔ اچھا اداریہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اداریہ نویسی کے بارے میں، اداریہ لکھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اچھا اداریہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا اداریہ وہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی مسئلے کو احسن طریقے سے بیان کرے اور جو بھی پڑھنے والا ہے اس کو جو ہے اس کے ٹھیک سے پس منظر سمجھ میں آئے اور اس کی ٹھیک سے تشریح ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی چیز اہم ہے کہ وہ اس میں کسی شخصیت کے بجائے مسئلے کو جو ہے وہ ایک اہم نقطے کے طور پر، ایک اہم اس کا جو پیٹرن ہے جو اس کے طور پر لیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں کسی بھی مسئلے پر زیادہ سخت اسٹینڈ لے رہے ہوں، تو وہاں پر آپ لکھنے والے کے یہ کام ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پر شخصی طور پر حملے کرے یا شخصی طور پر جو ہے اس کے بارے میں کہے، بلکہ وہ جس مسئلے کے بارے میں یہ موقف اختیار کر رہا ہے تو آپ کو جو ہے وہ موقف کی مخالفت کرنی ہے، کسی کی شخصی طور پر مخالفت نہیں کرنی ہے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی پارٹی اگر اس طرح کا موقف رکھ رہی ہے تو وہ کیوں رکھ رہی ہے، یہ اس میں یقیناً دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگین یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شخصیت کو ایڈیٹورل میں لکھنا یا گھسیٹنا وہ کسی اچھے ادارے کی جو ہے وہ اچھے ادارے کی علامت نہیں بنتا ہے۔ اچھے ادارے میں مسئلے کا حل، یعنی جو بھی معاملہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کو اس نے بتایا، سمجھایا، لیکن یہ کہ اب کیا کرنا ہے، حل کیا ہے، اس کا کیا ہونا چاہیے، یہ اس میں دینا بہت ہی ضروری بات ہے۔ اور اچھے ادارے کی یہ بھی ایک اچھائی ہے کہ اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کے اندر جو اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، تو تاکہ آپ کسی اپنے پڑھنے والے کو اپنی اس تحریر کے ذریعے متاثر کر سکیں۔ جب متاثر کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ پائے گا، آپ کی بات پر وہ جو قائل ہو پائے گا۔ جو اوپینین رائٹنگ ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ لکھتے وقت جب آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے پاس دلائل کیا ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، یہ دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اور جب آپ کے پاس ثبوت ہوں گے، جب آپ کے پاس دلائل ہوں گے تو پھر آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا۔ وزن پیدا ہوگا تو پھر آپ جو ہے کسی کا جو رائے ہے، جو اوپینین ہے، اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر دلائل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی بات ہلکی ہوگی، صرف لفظوں کے ذریعے جو ہے کسی کو قائل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جب ہم ان ثبوت اور دلائل کی بات کریں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اقتصابات ہوتے ہیں ان کی بھی مدد لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معروضی حالات ہیں ان کی بھی مدد لینا، جو معروضی وجوہات ہیں وہ بھی بیان کرنا، اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنے زیادہ اوپینین میکنگ کر سکتے ہیں۔ اوپینین میکنگ میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس بات کی جو کہہ رہے ہیں یا آپ کی بات کی جو مخالفت کر رہے ہیں ان کا جو آپ بھرپور طریقے سے دفاع کریں، اس کی بھرپور طریقے سے تردید کریں، اور جس طریقے سے وہ بیان کر رہا ہے اسی لہجے میں اسی طریقے سے بات کریں۔ یہ ایک اوپینین جو رائٹنگ ہے اس کے لیے اہم ہے۔ اگر آپ اس کی تردید نہیں کرتے، اس کو حوالہ دیے بغیر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی مخالفت کے کھاتے میں تو گنے جائیں گے، لیکن ایک بھرپور قسم کا آپ کا جو اوپینین ہے وہ اس کے طور پر سامنے نہیں آئے گا۔ ایڈیٹورل میں اصل جو مسئلے کی وجوہات ہیں وہ بیان کرنا، اور تشبیہوں کے ساتھ لکھنا تاکہ بات کو ٹھیک سے جو ہے لوگ سمجھ پائیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارے کہ خاص طور پر اختتامیہ میں، اس کے کنکلوژن میں، اس کے اندر کوئی پنچ ہونا چاہیے، کوئی مطلب بڑی بات ہونی چاہیے جو کہ کسی کو جا کر کے چبھتی ہوئی بات ہونی چاہیے، جو آپ بات جا کر کے چبھے، تو اس سے جو ہے وہ کسی بھی مسئلے پر ایک رائے بھی بن سکتی ہے، اس سے پڑھنے والا متاثر بھی ہوگا، اور کوئی جو متعلقہ جو حکام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس کو حل کرنے کی طرف بھی تب توجہ دیں گے جب اس میں پنچ ہوگا۔ اگر پنچ نہیں ہوگا تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا، آپ چھوٹی سی سوئی کسی کو چبھو رہے ہیں تو اس سے کوئی نئی مسئلہ حل ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں پنچ ہوگا، پنچ ذرا زور سے پڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی، اگلا جو ہے آپ کی بات اس پر مانے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا۔